موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام وما فيها من العبر، سورة الزخرف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون۔ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ واختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا أي مراء وهم يعلمون أنه ليس يوارد على الآية لأنها لما لا يعقل، وهي قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، ثم هي خطاب لقريش وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يورده، فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلا منهم ليسوا يعتقدون صحتها۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ جو باتیں کرتے ہیں قریش محض جھگڑا ہے، محض فتنہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ حقیقت کوئی نہیں۔ ما ضربوه لك الا جدلا، جدلا مانا مراء، ایک جھگڑا، ایک فتنہ، ورنہ ان کو بھی حقیقت کا پتہ ہے۔ وهم يعلمون، وہ جانتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما کا استعمال جو ہے لغیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، اور من کا استعمال جو ہے لذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر ذوی العقول ہیں تو وہاں من ہوگا، اگر غیر ذوی العقول ہیں تو وہاں ما ہوگا۔ تو یہاں بھی لفظ ما ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو اس سے مراد وہ ہیں یعنی تمہارے بت جو لا یعقل ہیں، جن کو کوئی عقل نہیں۔ اور پھر یہ خطاب جو ہے قریش سے ہے خالص، اور قریش جو ہیں وہ اصنام کی پوجا کرتے تھے، وہ لات و حبل بنات کی پوجا کرتے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے تھے کہ وہ یہ اعتراض کر سکیں، یعنی یہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو بلکہ ان کا یہ کہنا جو ہے مجرد جھگڑا ہے۔ بہرحال یاد رکھیں کہ ایک جواب یہ بھی ہے جو مفسر نے دیا ہے کہ ایک ہوتا ہے لفظ ما اور ایک ہوتا ہے حرف من لذوی العقول و ما لغیر ذوی العقول۔ یہ قاعدہ ہے، لیکن یہ قاعدہ بھی اکثریتی قاعدہ ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ مثلا قرآن میں آتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہاں حرف ما ہے کہ کوئی دابہ زمین پہ چلنے والی زیرو چیز جو ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ۔
تو اب اس میں انسان بھی تو شامل ہے، لیکن حرف ما استعمال کیا گیا تاکہ وہ غیر ذوی العقول جو ہیں وہ انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، صاف بات ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہیں۔ تغلیباً ما کا حرف آ گیا، ورنہ اس میں انسان بھی شامل ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، مثلا من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے سبح للہ من فی السماوات ومن فی الارض، تو آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمینوں میں انسان ہیں، جن ہیں، ذوی العقول ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ غیر ذوی العقول کے لیے بھی ہوتا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ۔ اللہ نے فرمایا زمین میں ہم نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ بعض 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، بعض 4 پہ چلتے ہیں۔ تو اب اس میں حیوان ہے لیکن لفظ ہے من، تو من کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے بھی جائز ہو گیا۔ تو اس لیے ایک جواب تو ہے ہی، لیکن کوئی اتنا مضبوط جواب نہیں۔ اصل جواب یاد رکھو یہ ہے کہ مشرکین اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اگر وہ اس عبادت پہ راضی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو۔ جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو فرعون جہنم میں جائے۔ جیسے نمرود کہتا تھا کہ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح یعنی جتنے ما یعبد من دون اللہ ہیں اور وہ اس عبادت پہ راضی ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، تو اس سے مراد کون ہے؟ شیاطین، یا وہ لوگ جو برملا کہتے تھے کہ ہماری عبادت کرو۔ اس سے وہ جو راضی نہیں، جو کہتا نہیں بلکہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ اس آیت کا مصداق ہو ہی نہیں سکتا، کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا پیغمبر ہے، وہ تو لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو وہ کیسے اس آیت میں آ سکتے ہیں؟ تو اصل جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یعنی تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم میں ہوں گے۔ کیا یعنی شیاطین، مراد کون ہے؟ یعنی اصنام، انداد، اور مراد کون ہے؟ وہ انسان جو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابن نمیر قال حدثنا حجاج بن دینار عن ابی غالب عن نبی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اورثوا الجدل ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ ما ضربوا لك الا جدلا بل ہم قوم خصمون۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضل قوم بعد ہدن، ہدایت آنے کے بعد، حق آنے کے بعد، صراط مستقیم جاننے کے بعد جو گمراہ ہوتے ہیں پھر ان کے پاس جھگڑے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ جب ہدایت آ گئی، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، پھر بھی وہ حق پہ نہیں آتے، تو اب ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ بس جھگڑنا، کہ بات نہیں ماننی، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی وقد رواه الترمذي وابن ماجہ وابن جریر من حدیث حجاج بن دینار به ثم قال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه الا من حديثه كذا قال وقد روي من وجه آخر عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه بزيادة فقال ابن ابي حاتم حدثنا حميد بن عياش الرملي قال حدثنا ابو امل قال حدثنا حماد قال اخبرنا مخزوم القاسم بن ابي عبد الرحمن السامي النبي امامة رضي الله تعالى عنه قال حماد لا ادري رفعه ام لا قال ما زلت امة بعد نبيها الا كان اول ضلالها التكذيب بالقدر وما زلت امة بعد نبيها الا اوتوا الجدل
ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے ابی امامہ کی سند سے ایک حدیث روایت کی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ حدیث مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا موقوف ہے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ ما ذلت امت بعد نبیہا، اللہ کے پیغمبر آنے کے بعد، نبی آنے کے بعد، رسول آنے کے بعد، حق آنے کے بعد جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تکذیب بالقدر کرتے ہیں. وما ذلت امت بعد نبیہا، اور پیغمبر کے آنے کے بعد، حق آنے کے بعد جو انکار کرتے ہیں پھر ان کے پاس ما سوا جھگڑے کے کچھ باقی نہیں رہتا. الا اوت الجدل، پھر وہ جھگڑے کے وارث بنتے ہیں. وقال ابن جرير ايضا حدثنا ابو كريب قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن عن عبادة بن عباد عن جعفر عن القاسم عن نبي امامة رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يتنازعون في القرآن وغضب غضبا شديدا حتى كأنما صب على وجهه الخل ثم قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإنه ما ذل قوم قد إلا أوتوا الجدل ثم ترى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابی امامہ سے روایت ہے کہ ایک دن میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی الناس، آپ تشریف لائے تو صحابہ اور لوگ بھی بیٹھے تھے. وهم يتنازعون في القرآن، اور وہ جو تھے جھگڑا کر رہے تھے قرآن پاک کے اندر. حضور پاک نے جب دیکھا غضب غضبا شدیدا، آپ سخت ناراض ہو گئے، چہرہ ایسے ہو گیا وہ جیسے سرخ چہرہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کیا کر رہے ہو، اللہ کی کتاب میں جھگڑتے ہو، اللہ کی کتاب کے اپنی طرف سے تعویلیں اور اپنی طرف سے آراء بیان کر رہے ہو. جیسے کہ آج کل دیکھیں اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں وہ بھی سارے اللہ تعالی کے قرآن کے اندر اپنے اپنے آراء، اپنے اپنے خیالات، اپنی اپنی رائے کے مطابق اس کے ترجمے کرتے ہیں، معانی کرتے ہیں. تو حضور غصے میں آ گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ما ضل قوم قط الا اوتوا الجدل، جو قوم گمراہ ہوتی ہے پھر وہ ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ جھگڑتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، یہ نہیں ہے مگر جھگڑنے والے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کون؟ فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ما هو الا عبد من عباد اللہ عز وجل انعم اللہ علیہ بالنبوۃ والرسالہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، اللہ پاک نے ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی. وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل ای دلالتا وحجتا وبرہانا علی قدرتنا علی ما نشاء. اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر عیسیٰ ابن مریم کو نشانی بنایا، دلالت بنایا، دلیل بنایا، برہان بنایا کہ اللہ جو چاہیں جیسا چاہیں. وہ چاہیں تو بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں، وہ چاہیں تو بغیر ماں اور باپ کے بھی بچہ پیدا کرنے پہ قادر ہیں. وقوله عز وجل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. اللہ نے چاہا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارے بجائے زمین میں فرشتے رکھ دیں. یخلفونکم فیہا. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وقتادہ یخلف بعضهم بعضا کما یخلف بعضکم بعضا. وهذا القول يستلزم الاول. قال مجاہد يعمرون الارض بدلکم. اللہ نے فرمایا ظالمو اگر ہم چاہیں تو دنیا میں فرشتے بھیج دیں، وہ تمہارے قائم مقام آ جائیں دنیا کے اندر. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے بغیر باپ کے ہم نے عیسیٰ کو پیدا کیا ہے، ایسے انسانوں سے چاہیں تو فرشتے پیدا کر دیں، ہم قادر ہیں، ہم جو چاہیں کر دیں. وقوله سبحانه تبارک و تعالی وانه لعلم للساعة.
تقدم تفسیر ابن اسحاق ان المراد من ذلك ما بعث به عیسی علیہ الصلوۃ والسلام من احیاء الموتى وابراء الاکمہ والابرص وغیر ذلك من الاسقام. اب مفسر فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کیا مانا کہ اللہ نے آپ کو جو بھیجا تو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ آپ مردے کو بھی زندہ کر دیتے، اور جو لوگ کوڑی ہیں برس والے ہیں ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے شفا دیتے، اور بہت سارے بیمار جب آتے آپ ہاتھ لگاتے تو شفا ہو جاتی. وفي هذا نظر وأباد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير إن الضمير فيه وإنه عائد على القرآن بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام فإن السياق في ذكره. یاد رکھیں مفسر فرماتا ہے لیکن یہ معنی کرنا جو ہے بعید ہے. اصل معنی یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا آنا جو ہے وہ قیامت کے لیے علامت ہے اور علم ہے اور نشانی ہے. باقی معجزات تو ہر پیغمبر کو اللہ نے عطا فرمائے. اب مفسر فرماتے ہیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، انہو کا ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے، لیکن مفسر فرماتے ہیں یہ بات بھی بالکل بعید ہے، چونکہ قرآن کا تو ذکر ہی نہیں ہے، پہلے ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے، تو لہذا ضمیر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام. اور انہو لعلم للساعۃ یعنی عیسیٰ علیہ السلام. اب فرماتی ہیں کہ ثم المراد بذالک، اب مراد کیا ہے؟ نزولہ قبل یوم القیامت، کہ قیامت سے پہلے آپ آسمانوں سے اتریں گے. کما قال تبارک و تعالی وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، اے قبل موت عیسیٰ علیہ السلام. اب جو بھی اہل کتاب اس وقت موجود ہوں گے آپ کے نزول کے بعد، وہ آپ کی موت سے پہلے سب ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ پر. ثم یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، پھر قیامت والے دن حضرت عیسیٰ اپنی امت پہ گواہ ہوں گے. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى الْقِرَاءَةُ الْأُخْرَى وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، دو قراتیں ہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ یعنی عین پہ کسرہ ہے اور دوسرا عین پہ فتح ہے. وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ، علم مانا علامت، جیسے علم کہتے ہیں نا جھنڈا، تو جھنڈا بھی تو ایک علامت ہوتی ہے نا. وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ أَيْ أَمَارَةٌ وَدَلِيلٌ عَلَى وُقُوعِ السَّاعَةِ. قال مجاہد وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ آیَةٌ لِلسَّاعَةِ، یعنی علامات قیامت میں سے ہے خروج عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قبل یوم القیامہ. وهكذا روی عن نبی ہریرہ وابن عباس وابی العالیہ وابی مالک واکرمۃ والحسن وقتادہ والضحاک وغیرہم. وقد تواترت الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث جو ہیں وہ تواتر کے درجے پہ پہنچ گئی ہے. انہ اخبر بنزول عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے. اماما عادلا وحکما مقسطا، آپ امام ہوں گے عدل کرنے والے، فیصلہ کرنے والے، انصاف کرنے والے. وقولہ تعالی فلا تمترن بها اے لا تشکوا فیہا انہا واقعۃ وکائنۃ لا محالۃ واتبعون فیما اخبرکم بہ. اللہ نے فرمایا اس میں ہرگز شک نہ کرو، یہ ہوگا ہر حال میں. عیسیٰ ابن مریم اتریں گے آسمانوں سے، وہ آئیں گے. واتبعون، اور میری اتباع کرو جس کی میں تم کو خبر دیتا ہوں. ھذا صراط المستقیم، یہی راستہ ہے سیدھا. ولا یصدنکم الشیطان عن اتباع الحق، اور تم کو نہ روک دے شیطان حق کی پیروی سے. انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اللہ فرماتے ہیں ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمہ. اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو قوم سے فرمایا کہ میں نبوت لے کے آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں بیان کروں جن چیزوں میں تم جھگڑتے ہو، دنیاوی بھی ہوں دینی بھی ہوں. قال ابن جریر یعنی من الامور الدینیہ، کہتے ہیں دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں. وهذا الذي قال وحسن جيد ثم رد قول من زعم ان بعضها هنا بمعنى كل. بعض کہتے ہیں کہ بعض الذي، بعض کل کے معنی میں ہے لیکن ٹھیک نہیں.
انہوں نے دلیل پکڑی ہے شاعر ربید کے شعر سے، نزال امکن اذا لم ارضها او يتعلق بعض النفوس امامها واولوها على انه اراد جميع النفوس. قال ابن جرير انما اراد نفسه فقط وعبر بالبعض عنها وهذا الذي قاله محتمل. بعض نے فرمایا کہ نہیں وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، جو میرے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو نا وہ تمہیں میں کھول کے بتاتا ہوں کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَأَطِيعُوا فِيمَا جِئْتُكُمْ بِهِ. جس کا حکم ہو اس کی اطاعت کرو جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے، اور یاد رکھو ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ میرا تمہارا سب کا رب جو ہے وہی ہے، یہی راستہ ہے سیدھا. اے انا وانتم عبید لہم، ہم سب تم بھی میں بھی ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں. فقراء الیہ، اللہ کے آگے محتاج ہیں. مشترکون فی عبادتہ وحدہ لا شریک لہ، اور سب کے سب اسی کی عبادت کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک لہ. ھذا صراط مستقیم، ھذا الذی جئتکم بہ هو الصراط المستقیم وهو عبادۃ الرب جل وعلا وحدہ. یہی توحید کی دعوت جو ہے یہی صراط مستقیم ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. وقولہ سبحانہ وتعالی فاقترب الاحزاب من بینہم اختلف الفرق وصاروا شیعا فیہ. تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر فرقے بن گئے، ٹولے بن گئے. شیعہ مانا ٹکڑے ٹکڑے، جماعتیں بن گئی. منہم من یقر، بعض ایسے تھے جو اقرار کرتے تھے بے انہ عبداللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے. ومنہم من یدعی انہ ولد اللہ، اور بعض کہنے لگے نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے. ومنہم من یقول انہ اللہ، بعض کہنے لگے نعوذ باللہ وہ خود خدا ہے. تعالی اللہ عن قولہم علوا کبیرا. ولہذا قال تعالی فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا. ان کے لیے عذاب دردناک ہے قیامت میں. اللہم اجرنا من النار، نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار. میں نے کل عرض کیا تھا خدا کرے کہ آپ کے دماغ میں وہ باتیں یاد ہوں کہ جتنے دنیا میں باطل فرقے ہیں ان کے پاس اپنے دعوے پر کوئی دلیل نہیں. یاد رکھیں کہ کوئی دلیل پیش کرے، کوئی دلیل. محض ان کے توہمات، خیالات، شبہات اور اپنے اندر سے گھڑی ہوئی باتیں. اور سب سے بڑی دلیل ان کی کیا ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا باپ دادا یہی کرتا تھا ہم بھی کر رہے ہیں. سب سے بڑی دلیل کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی دین پہ پایا اور ہم اسی پہ چل رہے ہیں اور کوئی دلیل. ایک یہ میں نے کل اسی لیے عرض کیا تھا کہ آج بھی دنیا میں جتنے باطل فرقے ہیں، مثلا شیعہ ہیں، خوارج ہیں، روافض ہیں، اثنا عشری ہیں، شش امامی ہیں، آغا خانی ہیں، ذکری ہیں، اہل احوا ہیں، اہل بدعت ہیں، جتنے ہیں دلیل کوئی بھی نہیں. اب دیکھو نا جی، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر سرکار کے وزیر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے ہیں، 2 آسمانوں میں 2 زمینوں میں. وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل، آسمان میں جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں اور زمین میں ابی بکر و عمر میرے وزیر. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ غار میں قوم 2 تھے، ایک ابو بکر ہے، ایک سیدنا محمد مصطفیٰ.
سرکار نے اتنی بڑی بات بھی فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بھی نبی ہوتا. اب اتنے دلائل کے بعد کوئی آدمی ابو بکر عمر کو نہ مانے تو کوئی علاج ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی، لگانے والے کون تھے؟ منافق. صفائی میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا جو قیامت تک پڑھا جائے گا. اللہ نے گواہی دی کہ محمد مصطفیٰ تمہاری بیوی پاک ہے، اور جنہوں نے تہمت لگائی ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. اتنی وضاحت کے بعد بھی کوئی کہے کہ بی بی عائشہ پاک نہیں ہے تو کوئی علاج ہے اس کا؟ بھئی اللہ گواہ، نبی گواہ، قرآن گواہ، نہیں مانتا، اب اس کا کیا کریں آدمی؟ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ یعنی اتنی بڑی گواہی کے باوجود انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی عائشہ نعوذ باللہ پاک نہیں ہے، اور اگر ہمیں اقتدار ملا تو ہم بی بی عائشہ کو قبر سے نکال کے رجم کریں گے، نعوذ باللہ. اب اس کا کیا علاج ہے؟ اچھا، اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دوسرا فرقہ ان کا مخالف ہے، خوارج ہیں. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت علی مسلمان ہی نہیں ہے. بھئی حضرت علی خلیفہ راشد ہے، رابع الخلفاء ہے، ابن عم النبی المصطفیٰ ہے، زوج فاطمہ الزہرا ہے، ابن الحسن والحسین ہے، سرکار دو عالم کے سگے چاچے کا بیٹا ہے. اور آپ نے فرمایا علی اور ہم ایک ہیں، ایک خون ہے، ایک قبیلہ ہے. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں، یہ ہم مانتے ہی نہیں کہ علی مسلمان ہے. اب اس کا کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں کیا حل ہے؟ اسی طریقے سے جناب اب آپ دیکھ لیں کہ بھئی آغا خانی آ گئے، اسماعیلی آ گئے. انہوں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، شریعت جو ہے وہ امام کے ہاتھ میں. امام نے نمازیں 3 معاف کر دی ہیں، بس ٹھیک ہے، باقی 2 رہ گئی. امام نے فرما دیا ہے کہ تم اپنی جائیداد کا اتنا پرسنٹیج دے دو تو جنت ابھی سے تمہاری بک کر لیتے ہیں. اب جنت کی الاٹمنٹ بھی شروع ہو گئی اور بکنگ بھی آغا خان کے پاس آ گئی. اور ان کا ظلم یہ ہے کہ اپنے اس امام کو ہر سال کبھی چاندی میں تولتے ہیں، کبھی سونے میں تولتے ہیں، کبھی پلاٹینم میں تولتے ہیں. اور ہر سال ان کی لڑکیوں کے جب نکاح ہوتے ہیں تو ان کو ایسے لمبا وہ لٹا دیتے ہیں. ان کی زلفیں جو ہیں، ایک لڑکی ادھر ایک لڑکی ادھر ایسے لیٹ جائے گی، اس کی زلفیں ادھر اس کی زلفیں ادھر، اور ان کا امام جو ہے وہ زلفوں کے اوپر چلتا جائے گا. نکاح ہو گیا. اب اس کا کیا علاج؟ اچھا، اب دوسرے ہیں حضرات وہ جناب اسلاسی، وہ کہتے ہیں کہ اصل امام جو ہے وہ تو غائب ہے، وہ تو ہے غار میں. بھئی انہوں نے کہا جی ہم کیا ہے، ہم تو نائب ہیں، اصل امام کا مصلی تو خالی، ایسے جب نماز پڑھائیں گے مصلی خالی رہے گا، کیوں امام صاحب تو ہیں نہیں، یہ تو نائب ہے. بھئی اتنا عرصہ ہو گیا، امت تباہ برباد ہو گئی ہے، امام چھپا ہوا اچھا امام ہے. بھئی اچھا، ابھی یہ قرآن کہہ رہی یہ بھی صحیح نہیں ہے، اصل قرآن وہ جی وہ غار میں ہے. اور چلو بھائی ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، جب تمہارا قرآن آئے گا ہم اس پہ عمل کریں گے، جب تک نہیں آتا تم یہ اس پہ عمل کرو. یہ بھی نہیں مانتے. اب کیا علاج کیا ہے مجھے بتائیں. اسی طرح ہمارے اہل بدعت لوگ جو ہیں، جن کو اللہ معاف کرے بدعتوں میں گھر گئے ہیں، ان کا بھی زور لگا لو. وہ کہیں گے جناب بالکل حضور کی محبت کا منع یہی ہے کہ 27ویں رجب کی رات میں آدمی خیراتیں کرے اور دیگیں چڑھائے اور حلوے تقسیم کرے اور پوریاں تقسیم کرے، اور 22 رجب کو امام جعفر کے کونڈے بنا کے تقسیم کرے. نماز پڑھے نہ پڑھے بس وہ جنت میں جائے گا. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ ابھی حضور پاک تو نماز پڑھتے پڑھتے حضور کے پاؤں سوج جاتے تھے، ساری رات حضور نماز میں کھڑے ہیں.
اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں نے آپ کی ہر چیز معاف کر دی ہے اور سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے، تو آپ اتنی محنت فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے جو مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور کی ساری رات مصلی پہ گزر جائے، امام حسین کا کہتے ہیں سر سجدے میں کٹ جائے اور ان کے سر کو نیزے پہ لٹکایا جائے تو قرآن پڑھ رہا، اور ان کو نماز ہی نصیب نہیں۔ اب بتاؤ کیا کرے آدمی؟ کیسے ان کو مسئلہ سمجھاؤ؟ اچھا جی، دلیل محبت کیا ہے؟ ایک ہے رجبی شریف، ایک ہے میلاد شریف۔ 12 ربیع الاول کو 27 کی رات میں رجبی ہے، صلاۃ الرغائب ہے، اور اسی طرح اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور کے نام پہ ہر سال میلاد ہے، اور بزرگوں کی وفات کی تاریخ کے مطابق ہر سال ان کا عرس ہے۔ یہ کرو گے تو تم پکے عاشق ہو، ورنہ تم وہابی ہو۔ ابھی اس کی دلیل کیا ہوگا؟ دلیل کا کیا مطلب؟ ہم کر رہے ہیں، ہمارا باپ باپ کرتا تھا، ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، ہمارے بڑے بڑے بزرگ یہی کرتے تھے۔ وہی کافروں والی دلیل کہ ہمارے باپ دادے کا طریقہ ہی ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، معراج ہے، میلاد ہے، حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، اہل بیت رسول ہے، کسی نے منایا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی چاہے نہ منایا ہو ہم تو مناتے ہیں نا، بس ٹھیک ہے، محبت ہے۔ اب اس کا کیا علاج؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، ضد ہے اور باپ دادے کا طریقہ۔ اور دوسری وجہ گمراہ ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز وہ انہونی دیکھتے ہیں نا، کہ عمل خارق العادہ دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں لازمی بات ہے کہ بھی یہاں کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی ساری کائنات میں کوئی بچہ بھی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا، لازمی بات ہے کہ باپ ہوگا، اور اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، ہم کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنا دیا ہے۔ تو جب جوڑے کے بغیر آگے توالد تناسل امکان ہی نہیں ہے، تو یہ پہلا بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو ہاں معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خود خدا ہے کہ جیسے چاہا پیدا ہو گیا، یا خدا نہیں تو چلو پھر خدا کا بیٹا ہے۔ چلو اگر ہم کہیں خدا کا بیٹا بھی نہیں تو پھر 3 میں کوئی ایک تو ہے نا۔ انہوں نے یہ وجہ کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عجیب بات ہے نا۔ جب عجیب بات دیکھی تو بجائے ہدایت میں آنے کے گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے جب وفد نصارہ کا نجران سے 60 آدمی کا وفد، جن میں بڑے بڑے احبار ہیں، علماء ہیں، رہبان ہیں، اور عبد المسیح کی قیادت میں حضور کی خدمت میں آیا اور انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سمجھدار تو تھے نا نصرانی، عقل تو رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا اب سارا مکہ سارا علاقہ فتح ہو گیا، ہم بھی نہیں بچ سکتے، تو حضور سے جا کے بات کریں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، اور زندہ آسمانوں میں بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، پھر تو آپ کا ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہودیوں سے تو حل نہیں ہو سکتا نا، وہ تو مانتے ہی نہیں نا عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ یوسف النجار کا بیٹا ہے، وہ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ حلال کی اولاد ہی نہیں، ان سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی نا۔ آج کٹے ہیں مسلمانوں کے خلاف یہودی نصرانی، آج دونوں کٹے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان میں اتنا بڑا بود ہے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان میں بود، لیکن مسلمانوں کے مارنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ایک مسلمان ہے ماشاءاللہ، وہ اللہ کی رحمت ہے،
وہ مرنے کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی مسجد ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنی جماعت ہے، اپنا رنگ ہے، اپنا ڈھنگ ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہر کسی کے اپنے پگڑیوں کے اور ٹوپیوں کے رنگ ہی الگ ہیں۔ کسی کی ٹوپی ہے، کسی کی پگڑی ہے، کسی کی سبز ہے، کسی کی گلابی ہے، کسی کی نسواری ہے، کسی کی سیاہ ہے، کسی کی سفید۔ سب رنگ ہی تک تقسیم ہو گئے تاکہ دور سے پتہ لگے یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، یہ مسلمان نہیں، یہ ہماری جماعت کا ہے۔ مسجدیں الگ ہیں، مدرسے الگ ہیں۔ مجال ہے کہ اس مسجد کا طالب جو ہے اس مدرسے میں پڑھ کے دکھا دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب جناب سمجھیں کہ جب نصرانیوں نے یہ بات کی حضور سے، انہوں نے کہا حضور آپ مانتے ہیں تو آپ سے بات ہو سکتی ہے، بس ہمارا ایک سیدھا سادہ سوال ہے کہ یا تو عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ آپ ہمیں دنیا میں کوئی بندہ بتلائیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ یہ دیکھیں نا، ایک انہونی تھی نا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو گیا۔ یا تو آپ ہمیں دوسرا بندہ دکھائیں یا پھر ہماری بات مان لیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جائیں میرے مدنی کے پاس قرآن لے کے جائیں۔ تو اللہ نے قرآن اتارا کہ میرے نبی میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میں وحی اتارتا ہوں، میں القاء کرتا ہوں، بس آپ زبان مبارک سے پڑھ لیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان ظالموں سے کہو کہ پاگلو، عیسیٰ کی مثال کو دیکھو اور آدم کو بھی دیکھو۔ عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے، آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اگر باپ نہ ہو اور یہ خدا کا بیٹا بن گیا تو جس کا باپ ہی نہیں ماں بھی نہیں وہ تو پھر خدا بن گیا نا، یہ پھر اسی کا بیٹا بنے گا نا۔ اس کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ کمثل آدم خلقہ من تراب، جس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اس کو کسی حمل سے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی کی ماں کے بطن میں نہیں ٹھہرایا، بلکہ ہم نے اس کو بنا کے حکم دیا کن فیکون، ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا دیکھو ہوا جو ہے وہ ہم نے حضرت آدم زندہ انسان ہے، حضرت آدم سو رہے ہیں، اللہ نے اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے، اپنی شان سے، شان تخلیق سے، شان خالقیت سے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے زندہ بی ہوا کو پیدا کر دیا۔ اچھا حضرت آدم علیہ السلام جو اٹھے نا جناب، دیکھا عورت بیٹھی ہوئی ہے، اچھا وہ پیدا بھی ایسے کر دیا، یہ نہیں کہ دودھ بھی تھی بچی تھی، مکمل عورت باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تم اکیلے جو تھے جنت میں، اب جنت میں اکیلے کیا مزہ آئے گا، تو تمہارے لیے ہم نے بیوی بھی بنا دی ہے، جاؤ اکٹھے رہو جنت میں، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی، اور بیوی پیدا بھی کر دی، نکاح بھی ہم نے کر دیا، نہ گواہوں کی ضرورت، نہ مولوی کی ضرورت، نہ فیس دینے کی ضرورت، نہ حق مہر دینے کی ضرورت۔ جب نکاح خدا کر دے تو باقی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھو دنیا میں دو نکاح ہیں جو عرش سے ہوئے ہیں، ایک آدم کا نکاح ہے اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ کا نکاح ہے۔ کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، میرے مدنی جب زید کی حاجت پوری ہو گئی، اس نے طلاق دے دی، تو پھر ہم نے آپ کا نکاح بی بی زینب سے کر دیا۔
اس لیے بی بی زینب کہتی ہے میں گھر میں کھڑی ہوں اور حضور بغیر اذن کے اندر چلے آئے. میں حیران ہو گئی کہ حضور تو کبھی گھر میں نہیں آتے جب تک اجازت نہ لیں, جب تک اذن نہ مانگے. آج حضور میرے گھر میں بغیر اذن کے آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا زینب کیوں گھبرا رہی ہو؟ ان اللہ زوجنی, میرے اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے. اب یہاں نہ کوئی خطبہ ہے, نہ کوئی حق المہر ہے, اور نہ کوئی گواہ ہے. گواہوں کی ضرورت تو وہاں ہو نا جہاں بندے ہوں, یہاں تو خود خدا ہے, اس کو گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے بی بی زینب تمام بیویوں سے کہتی تھی زوجکنا آباؤکنا, عائشہ, حفصہ, ام حبیبہ, ام سلمہ, تمہارا بڑا شان ہے, لیکن تمہارے نکاح تمہارے ماں باپ نے کر کے دیے ہیں, اور میرا نکاح خدا نے کیا ہے محمد مصطفیٰ سے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب آدم کو ہم نے پیدا کیا, اب جناب جب عیسائیوں سے کہا کہ جی ہم اگر آپ کو عیسیٰ کا باپ نہیں بتلا سکتے تو ہم آدم کا باپ بتلاؤ. چلو ہم عیسیٰ کی ماں تو بتلا رہے ہیں نا, تم آدم کی ماں بھی بتلا دو. باپ بھی انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں. انہوں نے کہا تو پھر مان لو اللہ کی مرضی ہے, اللہ چاہے بغیر باپ کے پیدا کر دے. انہوں نے کہا حضور چلو ہمیں سوچنے کی مہلت دیں. اب جواب تو ہے نہیں نا, اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ باطل فرقہ کوئی انہونی چیز دیکھنے کے بعد فوراً چکر میں آ جاتا ہے, لیکن جواب تو کوئی نہیں ہوتا نا. اسی طرح جیسے کوئی لوگ ہیں اولیاء, اللہ کی کرامت دیکھی, انہوں نے انہی کو خدا بنا لیا. ان کے ہاتھ پہ اللہ نے کسی کرامت کا اظہار کر دیا, انہوں نے کہا او دیکھا جی مرشد جو چاہے کر دے. حالانکہ یاد رکھو انبیاء کا معجزہ برحق انبیاء اور نبی اولیاء کی کرامت برحق, لیکن نہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے نہ کرامت ولی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اللہ چاہے تو ظاہر کر دیں, اللہ نہ چاہے تو نہ ظاہر کر دیں. کتنے اولیاء اللہ خود بیماری میں پڑے رہے, کتنے اولیاء اللہ خود لا ولد فوت ہو گئے, اولاد ہی نہیں, وہاں تو کرامت نہیں دکھائی. تمہیں بچے دکھانے میں دینے میں کرامت دکھا دیتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے, وہ چاہے دعا منظور کر لے چاہے نہ کرے. اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ اب جناب جب دلیل آ گئی, اب جواب تو ہے کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں میرے مدنی, آج یہ دشمن تیرے ہاتھ میں خود آئے ہیں چل کے, ان کو مت چھوڑو, ان کو چیلنج کرو. ان کو کہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کے نبی نے فرمایا اوے نصرانی ہو, عبد المسیح, آؤ تم بھی اپنے خاندان کو لے آؤ, میں بھی اپنے خاندان کو لے آتا ہوں. باہر میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت کر, اس کو ہلاک کر دے. آؤ مقابلہ کرو. انہوں نے کہا حضور ہمیں رات کو پھر سوچنے کا موقع دے دے. اور انہوں نے پھر سوچ لو. رات کو جب اکٹھے ہونے کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا مرنا چاہتے ہو, نبی کے مقابلے پہ جاؤ گے مباہلہ کرنے کے لیے, برباد ہو جاؤ گے, ایک تمہاری نسل بھی نہیں بچے گی. اب معافی مانگو, صلح کرو اور بھاگو. ہم جھوٹے ہیں, وہ سچا ہے اللہ کا نبی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر یہ ظالم میرے مقابلے پہ آتے, اللہ اسی وادی میں زمین سے آگ نکال کے ان کو جہنم کی آگ میں جلا ڈالتا, لیکن سمجھدار سے بھاگ گئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ باطل کے پاس نہ دلیل ہے نہ حجت ہے. معجزہ دیکھا خدا بنا بیٹھے, کرامت دیکھا خدا بنا بیٹھے. جب دلیل مانگو تو آئیں بائیں شائیں کریں گے. بزرگوں نے فرمایا ہے, بزرگوں نے فرمایا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے. وہ حدیث شریف ہے کہاں یہ ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا. کہو جی انگوٹھے کیوں چومے؟ جی آدم علیہ السلام نے چومے تھے. ماشاءاللہ کلمہ نبی محمد کو پڑھتے ہو, شریعت آدم پہ عمل کرتے ہو, یہ کوئی دلیل ہے؟
اور پھر آدم علیہ السلام نے جو چومے تھے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سیاستہ میں ہے، کہاں ہے؟ اور جی فلاں کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ، یعنی وہ کتاب کے اندر بھی نہیں، کنارے پہ کسی نے لکھ دیا ہے۔ اور جی آدم علیہ السلام نے حضور کے واسطے سے دعا مانگی تھی، دلیل؟ اور جی کتاب وہ بھی قرآن نے جو خود بتلایا ہے کہ ہم نے آدم کو یہ دعا سکھلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب ہم قرآن کو مانیں کہ تیری بات مانیں، کہاں جائیں مجھے بتاؤ؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی، کبھی حجت نہیں ہوتی، یہ الٹے لٹک جائیں اپنی بدعت کو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ضد ہے چھوڑیں گے نہیں۔ اس کا علاج یہی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے۔ جی کہ شریعت میں لڑکی کو ایک حصہ ملتا ہے اور لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے جی؟ کوئی جتنا کام کرے گا اتنا مزدوری ملے گی کہ زیادہ ملے گی؟ بھائی ایک آدمی 12 گھنٹے ڈیوٹی کرے، ایک 6 گھنٹے کرے، کیا خیال ہے انصاف ہے کہ دونوں کو برابر تنخواہ دیں؟ اور پھر لڑکی جب پیدا ہوتی ہے اس کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے، ماں پر ہے، اس کا پالنا، پڑھانا، شادی کرنا، تمام ذمہ داری باپ پہ ہے۔ اور جب شادی ہو گئی تمام ذمہ داری خاوند پہ ہے، وہ تو دونوں کی جائیداد لے رہی ہے، ایک حصہ کہاں سے لے رہی ہے؟ وہ تو باپ سے بھی لے رہی ہے، ماں سے بھی لے رہی ہے، خاوند سے بھی لے رہی ہے۔ اور لڑکا بیچارہ ماشاءاللہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کی بھی خدمت کرے، شادی کرے تو بیگم کے جوتے بھی اٹھائے، اور مر جائے تو اس کو حصہ بھی دے۔ تو اس کو زیادہ دینا چاہیے تھا کہ کم دینا چاہیے تھا؟ تمہارا دماغ خراب ہے، اللہ کا فیصلہ تو انصاف سے ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی کو، اولاد کو میراث سے محروم کیا گیا ہے، کس نے کہا ہے آپ کو؟ باپ کی موجودگی میں بیٹا مر گیا، تو جب باپ کا مال بیٹے کے پاس آیا نہیں تو نیچے کیسے جائے؟ بھائی پائپ میں جو مال آ رہا ہے تو پہلے ہیڈ پہ آئے تو نہر میں آئے، ہیڈ میں بھی نہیں آیا تو ہم کیا کریں؟ کہتے تھے کہ عرب کے دوست اور لوگ جو ہے وہ اونٹ کا پیشاب بھی پیتے ہیں، اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں، بالکل پیتے ہیں۔ اور حدیث میں حضور نے خود حکم دیا تھا کہ اشربوا من البانہا وابوالہا۔ کچھ لوگ تھے ان کے پیٹ بڑھ گئے تھے، حضور نے فرمایا ان کو اونٹ کا دودھ بھی پلاؤ، پیشاب بھی پلاؤ۔ تو اس لیے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ بطور علاج حضور نے فرمایا تھا، بیماری کے علاج میں جائز تھا، آگے پیچھے جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی ہیں، صرف 2 میاں، یعنی ایک میاں ایک بیوی گھر میں رہتے ہیں اور کوئی آدمی نہیں، تو بغیر لباس کے رہ سکتی ہیں؟ بغیر لباس میں آپ اچھے لگیں گے ماشاءاللہ، رہ کے دیکھو جناب، کوئی حرج نہیں۔ اور میاں بیوی کے لیے لباس نہ بھی ہو کوئی گناہ نہیں، لیکن 2-4 دن دیکھو تو صحیح حشر کیا ہوتا ہے۔ پھر ایسی نفرت پیدا ہو جائے گی، تم بیوی کو نہیں دیکھو گے، بیوی خاوند کو نہیں دیکھو۔ اللہ نے اسی پردے میں تو محبت رکھی ہے، جو چیز چھپی ہوئی ہے کشش ہے، ظاہر ہو جائے ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ جناب دیکھیں، میرے کئی دوست ہیں جو بڑے بڑے گائنالوجسٹین ہیں، عورتوں کے بڑے سرجن ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں مکی صاحب یقین کریں کہ جب ہم عورتوں کے آپریشن کرتے ہیں، ان کے بچہ پھنس جاتا ہے، بچہ سیزیرین کرتے ہیں، ان کا پیٹ کھولتے ہیں، ان کے رحم کو دیکھتے ہیں، ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ جاتے ہوئے بھی نفرت ہوتی ہے کہ یہی چیز ہے جس کے لیے دنیا مر رہی ہے۔
اسی لیے حضرت علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی شادی ہو گئی نا، بہت بڑے محدث تھے ہندوستان کے، ہم نے تو زیارت نہیں کی، پہلے گزر گئے، تو ان کی جب شادی ہوئی تو ساتھی ہوتے ہیں نا، تو ساتھیوں نے چھیڑا صبح حضرت کو کہ حضرت آپ کی شادی ہو گئی، کوئی سہاگ رات کا قصہ نہیں سناتے، کیسے رات گزری، کیا ہوا، کیسے میاں بیوی کی باتیں ہوئی؟ تو حضرت جلال میں آ گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، فرمایا خدا کی قسم ہے اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی میں کبھی شادی نہ کرتا، کہ اتنا بڑا عالم ہو، محدث اور عورت کے پیشاب کی جگہ پہ بیٹھا ہو، یہی عزت ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کا نظام ہے، بس ٹھیک ہے، شریعت مان کے میں نے شادی کر لی، یہ کون سی عزت والی بات ہے کہ قصہ سنایا جائے؟ اسی لیے بی بی عائشہ کہتی ہیں تم تو ننگے رہنا چاہتے ہو نا، بی بی عائشہ کہتی ہیں واللہ ما رأى منی، ساری زندگی محمد مصطفیٰ نے میرے بدن پہ نظر ہی نہیں ڈالی۔ تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، رہنا ننگا چاہتے ہو، پھر گھر میں کیوں رہتے ہو؟ باہر نکلو انگریزوں کی طرح، لوگ فائدہ اٹھائیں، بیچ پہ آؤ، سن بات لو، لوگوں کو نظارہ کراؤ۔ پاکستان سے آ کر خانہ کعبہ میں نکاح کریں، بالکل کیوں نہ کریں جناب، مکے میں نکاح نہیں ہوتے کیا؟ یہاں بھی ہوتے ہیں نکاح، مکے میں کریں، مدینے میں کریں، جہاں کریں۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، مکان میں نے کرائے پہ دیا ہے، تو ٹھیک کیا ہے، کرایہ لینا بالکل حلال ہے، کیوں نہ لو کرایہ؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، لکوڈ پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں کعبے کے قریب 2 صفیں ہوتی ہیں، باقی دور ہوتی ہیں، 2 صفیں تو امام کے قریب ہوتی ہیں نا، باقی صفوں میں فاصلہ ہے، امام سے تو فاصلہ نہیں ہے نا، امام کے پیچھے 2 صفیں کھڑی ہیں، باقی صفیں اگر نظر آ رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، نماز جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ فاصلہ نہ ہو، دھوپ ہوتی ہے، مجبوری ہے۔ کہتے جی کہ الصلاۃ میں جب نماز جنازہ ہوتا ہے، میرا بھائی بات سنو، اگر وہ اعلان کریں تو کس زبان میں کریں؟ اردو میں، پھر بنگالی میں، پھر برمی میں، پھر پشتو میں، پھر انگریزی میں، پھر فرینچ میں، یعنی سارا دن اعلان کرتے رہیں، جنازہ دوسرے دن پڑھیں گے؟ تو تم عربی سیکھ لو وہ کیا کہتے ہیں، اور دوسرا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت ہوگی یا اللہ جو امام کی نیت ہے وہی میری، اللہ اکبر، بات ختم ہو گئی۔ باقی لڑکا ہے لڑکی ہے وہی دعا کافی ہے، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا، سب آ گئے، ہم خواہ بلا وجہ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو۔ نماز میں کسر جو ہے صرف فرض میں ہوتی ہے، سنت میں کوئی کسر نہیں ہوتی، سنت پڑھنا تو معاف ہے، نفل پڑھنا معاف ہے، صرف فرض میں کسر کریں گے، اگر سنت پڑھنا چاہو تو پھر پوری پڑھو گے۔ کہتے جی کہ نواب وحید الزمان نے لکھا ہے کہ اپنی عورت، یہ کتابیں جو ہے نا مجھے نہ سنایا کرو، میں نے بڑی پڑھی ہوئی ہیں، نظر الابرار میں یہ سارے مسئلے موجود ہیں، اللہ ہدایت دے، بس ہم کسی کی توہین کرنا نہیں چاہتے، ہماری یہ عادت نہیں ہے، ورنہ نظر الابرار اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کان پکڑ کے بھاگ جائیں گے کہ یار یہ بھی کوئی مذہب ہے، اور نام بھی عجیب ہے، نزل الابرار فی فقہ الحدیث النبی المختار، یعنی فقہ ایسی سمجھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہدایت دے، لکھنے والے بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کو معاف کر دے، ہم الحمدللہ کسی کی توہین نہیں کرتے، یہ تو ان کو عادت ہے کہ بلا وجہ ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں، ہم الحمدللہ جو فوت ہو گئے لا تذکروا موتاکم الا بخیر، ان کا ذکر بھلائی سے کرو، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ معاف کر دے۔ بہرحال لڑکی کے ماں باپ جب تک راضی نہ ہوں نکاح نہیں ہو سکتا، لا نکاح الا بولی۔ کہتے جی کہ یار بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، آپ ان کے ساتھ گھر گئے ہیں، جا کے دیکھا ہے یا نہیں پڑھتے؟ ان کو پتہ ہے سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے، وہ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، تمہاری طرح جاہل تو نہیں ہے وہ تو سنت حضور پاک ہمیشہ سنت نفل گھر میں پڑھتے تھے۔
تم تو مسافر ہو، کہاں جاؤ؟ تمہیں تو پڑھنی ہے مجبوراً۔ باقی رہ گئی دعا مانگنا، دعا کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی مانگے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھے سنیں، وہ مانگ رہے ہیں اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی، یہ دعا نہیں تو کیا گالیاں دے رہے ہیں؟ تمہاری دعا ہوتی ہے جب تک لوگ نظارہ نہ کریں، دعا کیا ہوئی؟ دعا تو بندے اور رب کے درمیان ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کیا؟ بہرحال کہتے ہیں جی کہ میں نے طواف کیا عمرے کا، بعد میں نے 2 رکعت واجب کے بجائے 2 رکعت نفل طواف کہہ دیا۔ جو بھی کہہ دیا طواف کے 2 رکعت پڑے ہو گیا، اللہ تو جانتے ہیں نا۔ تمباکو کی عادت ہے، کوشش کرو جان چھڑانے کی۔ حرم میں آنے پر ہر روز طواف ضروری ہے؟ کوئی نہیں، نفلی عبادت ہے۔ اللہ ہمت دے ہر نماز کے بعد کرو، نہ ہو سکے کوئی مسئلہ نہیں۔ جس عورت کے پاس 80,000 روپے کا سونا ہے زکوٰۃ دے گی؟ بالکل دے گی جناب۔ کہتے جی کہ ہمارے جوتے جو ہیں گم ہو جاتے ہیں، تو باہر جو جوتے پڑے ہوئے ہیں ہم اٹھا لیں۔ چلو ایک مسئلہ تم مجھے بتا دو، کسی کی بیوی گم ہو جائے وہ کیا کرے؟ بھئی تم بھی تو پڑھے لکھے مفتی ہو ماشاءاللہ، ایک آدمی کی بیوی گم ہو گئی، جس کی بیوی ملے اٹھا لے، یعنی بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی چیز حلال ہے؟ کیا مطلب ہے؟ بالکل حرام ہے کہ کسی کے جوتے اٹھا لو۔ اپنے عمرے کو جوتوں کے لیے ضائع کرتے ہو، کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے نماز اکیلے پڑھ رہے ہو تو بائیں طرف رکھ دو، اگر ادھر آدمی کھڑا ہے تو 2 ٹانگوں کے درمیان میں جوتے رکھ کے نماز پڑھو۔ ہم جناب جہاز میں بیٹھ گئے، احرام بھی ہم نے باندھ لیا، نیت ہم نے نہیں کی۔ نیت ہم نے کہا میقات پہ کریں گے، میقات جہاز والے بتائیں گے، جہاز والے بھی نہ بتایا، ہم بھی ماشاءاللہ سو گئے۔ تو جتنے میں آ کے نیت کی، 1 بکری دم بھی ادا کرو اور میقات کا عمرہ بھی کیا۔ جب تم نے احرام باندھا تھا وہی لبیک بھی پڑھ لیتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس بات ختم ہو گئی۔ ایک طواف کر کے میں نے تمام رشتہ داروں کو بخش دیا، وہ نہیں ہوتا جناب، ایک کے لیے۔ اگر میں نے 7 چکروں کے بجائے بھول کے 8 چکر لگا بیٹھا کوئی حرج نہیں، طواف ٹھیک ہو گیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے میں عورتوں کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے، وہ عورتیں خود بے حرمتی کرا رہی ہیں نا۔ جب اسلام کہتا ہے دور سے اشارہ کرو، بات ختم۔ اسلام تو عورت کو یہ اجازت بھی نہیں دیتا جیسے وہ اشارہ کرتی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو حرام ہے، وہ تو سینے سے زیادہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتی۔ اسلام کہتا ہے ہاتھ زیادہ نہ اٹھاؤ، تم جا کے ٹکرے مارتی ہو مردوں سے، اس کا کیا علاج ہے؟ جتنا بوسے دینے کا ثواب ہے اتنا اشارے کا ثواب ہے۔ کہتے جی کہ تبلیغ میں کہتے ہیں کہ 49 کروڑ ثواب ملتا ہے، تو تم کچھ کم کر دو، تمہارا کیا خیال ہے؟ چلو 9 کروڑ کر دیں نہ، تم جتنا اللہ کے دین کو گھٹا سکتے ہو گھٹاؤ، کاٹتے رہو کاٹتے رہو۔ ہاں اللہ کہتے ہیں یضاعف لمن یشاء، میں جس کے لیے جتنا چاہوں بڑھا دوں، تم گھٹانا چاہتے ہو گھٹا دو۔ اگر کوئی مر گیا ہے یا کوئی زندہ ہے معذور ہے، اس کے لیے عمرہ کرو، جو زندہ ہیں تندرست ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو نصیب کرے۔ انہوں نے غلطی کر کے جدے سے احرام باندھا ہے تو دم پڑ گئی 1 بکری، ہر حال میں دم دینا ہوگا جب اللہ پیسے دے دے، کوئی ضروری نہیں کہ جلدی دو۔ بہرحال 8 دن مکے میں اور 8 دن مدینے میں نماز قصر پڑھو گے۔ بہرحال طواف نفلی عبادت ہے، کر سکو الحمدللہ، نہ کر سکو کوئی بات نہیں۔ اپنی بلڈنگ بینک کو نہ دیں تو بہتر ہے، لیکن اگر دے دیں تو کرایہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ دیں۔